ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ بیچارہ عاشق کا فون آیا تھا, اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے میرے راز فاش کر دیا. میں نے راز فاش نہیں کیا بھائی, کسی کو کیا پتا میں کس کا واقعہ سنا رہا ہوں, میں نام تھوڑی بتا رہا ہوں. وہ جس عاشق کا واقعہ نا, اس نے کہا مفتی صاحب یار آپ نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا. بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا, میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولے مفتی صاحب آپ نے میرا راز فاش کر دیا. وہ ایسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا, 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے. جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تیسرا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں خاموشی کھڑا ہوں. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تو ایسے ہی بعض لوگ, ہم تو راز فاش نہیں کر رہے ہوتے, وہ خود اپنا راز فاش کر دیتے ہیں. تو ایک عاشق کا فون آیا, کہنے لگا اب پورے بیان سے نا دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا. پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے مفتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. پورا بیان ایک طرف, یہ والا کلپ کے لاکھوں ویورز ہوں گے اس کے, دیکھنا آپ. اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ, یہ لیبل لگے گا, ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ. تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں, جو اپنے آپ کو سچا, وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا. سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, فون آیا میرے پاس, عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے, کوئی اچھی ہے, اچھے گھرانے کی ہے, تو آپ والدین سے بات کر لو, نکاح کر لو. لن تر للمتحابین مثل النکاح, حدیث میں آتے ہیں 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ عشق کو ختم کرو, آپ شادی کر لو بھائی, نکاح کر لو بھائی, حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا. کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے. میں نے کہا ابا کو, پھر مجھے نہیں فون کرو, ابا کو فون کرو, جو میں اس کا ابا نہیں ہوں. تو پھر ابا کو فون کرو, اس کے یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو. کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی, بہت کوشش کر لی, اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے, کہہ رہے نہیں مان رہے. میں نے کہا پھر چھوڑو, لعنت بھیجو. ایک چیز مقدر میں نہیں ہے, غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا. تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے. میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے, آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے, ابا کو دل کو نرم کر دے. ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا, ابا سے میری بات, میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو. میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خواہ میں انکار نہ کرو. لیکن وہ بقول اس کے بھائی سارے حربے ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ. یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا, جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے. مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو جب میاں مرتا ہے, جوان شوہر مر جائے کسی خاتون کا, بوڑھے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے, پورا پینشن ملے گی اب تو ہمیں, پلاٹ بھی دے دیا اس نے, گھر بھی میرے نام کر دیا, بچے بھی بڑے کر دیے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ستاتی ہیں. بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, وہ بڑھاپے میں میاں کو, کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ, تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑا جرم ہے. عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا, اس شخص نے مجھے سہارا دیا, گھر دیا, اس نے مجھے چھاؤں دی, اس کی بیس پر آج تم
तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत है। तो गैरतमंद औरत क्या करेगी, वो बुढ़ापे में किसका साथ देगी, मर्द का साथ, शौहर का साथ देगी, बच्चों की साइड नहीं लेगी। वो आजकल बच्चों की साइड लेना शुरू करती हैं, बच्चों के साथ मिलकर उसको सताती हैं, क्योंकि अब बच्चों से मफाद है ना। और गैरतमंद आदमी भी ऐसे मौके पर बच्चों की साइड नहीं लेगा, वो किसकी साइड लेगा, वो बीवी की। वो कहेगा भाई पहले ये रफीक है, पहले ये बेटा मेरी जिंदगी में आई है, तुम बाद में आए हो, सही है ना, पहले ये है बाद में तुम हो। तो वही गैरत वैरत शार्ट चल रही है, क्या करे यार अब आदमी, किस क्या क्या रोना रोए बैठ के तो जो है ना। तो क्या बात कर रहा था मैं, वो आशिक की मिसाल दे रहा था। तो उसने मुझे कहा कि मसला, उसने कहा कि भाई बात ये है मुफ्ती साहब बस दुआ करें, वो मुझे हर कीमत पे चाहिए। मैंने कहा भाई बड़े से बड़ा गम इंसान बता, मैंने कहा मर, हाँ मैं औरत की मिसाल दे रहा था, मियाँ से कितनी मोहब्बत जवानी में, उसका इन्ना लिल्ला हो गया, कैसा रोती हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय ये हो गया, हाय। बड़ा धचका लगता है बेचारी को, जो सही मोहब्बत करने वाली। हमारे अल्लाह का शुक्र है मशरिकी औरतें मोहब्बत ही करती हैं मियाँओं से, तो कैसा रोती हैं, कितना बड़ा गम। थोड़े दिन के बाद भूल जाते, भूल भुलैया। मैंने यहां लोगों को देखा है, बाप का इंतकाल हो गया, टेंशन से पागल हो रहे हैं, तीसरे दिन वीलियां लगाते फिर रहे, भूल गया अब्बा का। मायूस कर देना जब इंसान अपने आप को। तभी कहते हैं ना, बच्चा गुम जाए ये ज्यादा खतरनाक है, मर जाए ये कम खतरनाक है। क्यों, मरने के बाद उम्मीद खत्म, अब नहीं आएगा। गुमने वाले से उम्मीदें होती है, शायद अब मिल जाए, शायद, इसी टेंशन में जिंदगी गुजार देते हैं। तो आशिक को चाहिए माशूक के बारे में ये समझे कि ये मेरे लिए मर गया है, खत्म, उसका नंबर ब्लॉक, उसके बारे में सोचना खत्म। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह सेटिंग पे आ जाएगा। ये कमबख्त चाहते ही नहीं इलाज करना, बार बार उसकी तस्वीरें देखते रहेंगे, बार बार उससे बात करते रहेंगे, बार बार उसके बहाने बहाने से उसकी गली का चक्कर लगाएंगे, और फिर उसी को समझाने के लिए फोन करते रहेंगे बार बार कि मैं तुमसे मोहब्बत खत्म कर रहा हूं, सुन लो। हकीकत है, ये भी होता है आशिकों के साथ। देखो आइंदा मुझसे बातचीत नहीं करना, क्योंकि मैं बस, ये आखिरी कॉल थी मेरी। भाईजान जरूरत क्या है आपको ये बताने की भी आखिरी कॉल थी या पहली कॉल थी? ये आशिक लोग करते हैं, हकीकत बता रहा हूं। आपको कह रहे हो मुफ्ती साहब को कैसे बदल लिया हमारे बारे में भाई हमने पूरी दुनिया देखी हुई है, दुनिया के हर आदमी से हम मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी इसी माहौल में पले बड़े हैं जिसमें आप पल बढ़ के जवान हुए हैं। तो आशिक क्या करेगा कमबख्त, वो बहाने बहाने से समझाता रहेगा, कभी डांटता रहेगा, ताल्लुक खत्म, नंबर ब्लॉक, आइंदा मुझसे बात नहीं करना, मेरा ईमान खराब हो रहा है, जाओ दफा हो जाओ। फिर 2-4 दिन के बाद चेक करेगा कोई कॉल तो नहीं आई भी, इसने मेरी हिदायत पर अमल किया, इसने नंबर ब्लॉक किया। तो आप कभी भी ठीक। पहली बात तो ये कि आशिक को चाहिए वो ये समझे कि मैं बीमार हूं, ये बीमारी है। हर वो चीज जो आपको नॉर्मल लाइफ से हटा दे, वो बीमारी है या नहीं है? वो टेंशन है, वो बीमारी है भाई। एक चीज नहीं मिल रही, तमीज से नहीं मिल रही, छोड़ दो, उसका तस्वुर दिमाग में लाना छोड़ दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, ऐसे हो जाओ जैसे था ही नहीं। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के पास एक आशिक आया। उसने कहा, एक घोसन कहते हैं ना, वो जो गवाले होते हैं ना, उनकी औरतें जो दूध बेचती हैं, तो एक दूध वाली औरत पे ये आशिक हो गया था, और निकाह का कोई चांस मांस था नहीं। ये हजरत हकीमुल उम्मा रहमहुल्लाह के पास आया और कहने लगा कि जो मसला ये है कि मैं जो हूं ना, मेरे दिमाग में वो समा गई है, अब जो है मैं जो है ना, बस मेरा कोई इलाज करें, मैं ठीक हो जाऊं। हाँ, कहने लगा मुझे वो दिला दें आप अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तो बस आप किसी तरह अल्लाह से मांगे वो मुझे मिल जाए। तो हकीमुल उम्मा ने फरमाया कि देखो भाई, पहले तो इस्तिखारा करो। इस्तिखारे का मतलब वो वाला नहीं इस्तिखारा जो आजकल हो रहा है, यानी अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ये बेहतर है तो मुकद्दर कर, बेहतर नहीं है तो
مقدر ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو. یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا. انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا, حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے, اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا, کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہے میں یہ نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہ دفعہ ہو یہاں سے, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا, بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا کہہ رہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. تماچا لگا ہے اور عشق ختم. حکیم الامہ کو حکیم الامہ اس لیے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیسے علاج ہوگا. اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو, تو وہی کیا انہوں نے. تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا. تو ایک اور واقعہ ایسا بڑا دلچسپ ذہن میں آیا تھا, اس کا بھی علاج ہو گیا تھا فوراً. یہ تو تھپڑ لگایا تھا نا, بڑا دلچسپ واقعہ ذہن میں آیا تھا, نکل ہی گیا ذہن سے. تو انہوں نے لگایا اس کو زور سے تھپڑ اور اس کا ہو گیا علاج. ہاں ایک دہریہ آیا, ایک شخص آیا, دہریہ نہیں تھا مسلمان تھا, یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. وہ کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں نہ بڑے وسوسے آتے ہیں, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیا ہے یہ. ہر آدمی کا علاج دلائل سے نہیں ہوتا, یاد رکھو. جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فالٹ ہے کیا, اس کے اندر ٹیکنیکل خرابی ہے کہ اس خرابی کو دور کرتے ہیں. اس کو ہر طرح سے دلائل سے سمجھا دیا. پھر بھی آیا کہنے لگا حضرت مجھے بڑے اشکالات. حضرت حکیم اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے, تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو جا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اسلام پر احسان کر رہا ہے. یہ جملہ انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے ہیں میرے سارے وسوسے ختم. اس کو فالٹ اس کے اندر یہ تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا گویا اللہ کو کچھ مل رہا ہے میرے جیسے پروفیسر کو اسلام میں داخل کر کے, اور اسلام کو میری ضرورت ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اس کو بتائیں گے اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں تیرے اوپر ہی خرچ کرتے رہے بیٹھ کے, تو ہو جا بھائی, جہاں اتنے سارے لوگ کافر ہیں ایک اور ہو جائے گا. تو کیا سمجھتا ہے, تو چاہتا ہے اتنا پروٹوکول دیں کہ سب کو چھوڑ کے ہم تیرے پیچھے لگے رہیں. تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی, اس کو اوقات سمجھ میں آ گئی, بھائی یہ میری ضرورت ہے اسلام کی ضرورت میں نہیں ہوں. لیکن یہ آپ نہ کرنا شروع کر دیں کو تھپڑ لگا رہے اور یہ کر رہے ہیں. ہر آدمی پہ ہر چیز سوٹ نہیں کرتی. تو اسی وجہ سے دیکھو اسلام نے بچوں پہ سختی کرنے کی بھی اجازت دی ہے, بلکہ بعض مواقع پہ حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں بچوں سے سختی بالکل نہ کرو, بچوں سے سختی بالکل نہ کرو. بھائی بعض چیزیں بچے محبت سے سمجھیں گے, بعض چیزوں کی اہمیت محبت سے نہیں, وہ سختی سے سمجھ میں آئیں گی. میں الحمدللہ اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, بہت کم نوبت آتی ہے. ایک چھوٹے بچے نے میرے کیا کیا, بغیر پرمیشن کے نا میز سے 5 روپے اٹھا لیے. بچوں کو ہم نے بتایا کہیں بھی
کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں تھوڑے ہوں زیادہ, کوئی بچہ بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر پیسے کہیں سے بھی نہیں اٹھائے گا, چاہے کتنے بکھرے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہوں. ہوتا ہے نا اپنی بٹوا نکال کے رکھتا ہے, پیسے بکھر گئے. بچوں کو کہا ہے کیونکہ اس سے عادت کیا ہوتی ہے, تو ایک بچہ بھی نہیں بچی نے کیا, 5 روپے اٹھا لیے. مجھے یاد ہے اس کو میں نے زور سے تھپڑ مارا. وہ تھپڑ خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے. وہ دن, آج کا دن کئی سال ہو گئے اس واقعے کو, یعنی میرا خیال ہے 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے. پیسے پڑے رہتے ہیں, کبھی کوئی بچہ ہاتھ, کیونکہ اس کو پڑا ہے تو سب کو عبرت ہو گئی. کیا ہوا, ان کے مزاج میں ایک چیز انسٹال ہو گئی ہے, سافٹ ویئر ڈال دیا ہم نے, انسٹال کر دیا. سمجھ رہے ہو نا کیا ہو گیا بھائی, انسٹال کر دیا. ویسے سمجھانے سے نہیں ہوتا, بیٹا دیکھو 5 روپے اٹھانا بہت بری بات ہے. بچہ کیا کہتا ہے, بعض دفعہ بچوں کی مائیں آگے دلائل 5 روپے ہی تو ہیں, بعض دفعہ بچوں کی مائیں دفاع شروع کر دیتی ہیں 5 روپے ہی تو ہیں نا, اس میں کون سا طوفان آ گیا, آپ کا پیسہ بچوں کا پیسہ ہی تو ہے بھائی. اس نے 5 اٹھا لیے تو اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے, تو میں نے تو اگر 500 کا اٹھا لیا مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دو گے. تو وہ بعض دفعہ عورتیں بھی الٹے سیدھے دلائل شروع کر دیتی ہیں. جب چانٹا پڑ گیا تو بچے کی ماں کو بھی اندازہ کہ بھائی یہ بڑا جرم ہے. بھائی دلائل گئے ایک تیل لینے, ہمارا یعنی یہ گویا باپ نے پیغام دے دیا کہ دلائل کیا ہے, بچہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, اس کی کیا دلائل ہیں. ایک طرف میں یہ چیز برداشت, پیسوں کے معاملے میں ایکوریسی ضروری ہے. جہاں محبت ہونی چاہیے, ہاں عشق, وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو, یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتا, رونے لگا, کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا, مجھے اس سے سچی محبت ہے, پاک محبت ہے, سچی محبت ہے, سچا عشق. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے, سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ. بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا, عشق ہو گیا, انسان ہے, ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے. چلو بے احتیاطی ہو گئی, لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا, کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح, تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے, اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے, ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی, مجھے عشق ہو گیا, میں شادی کرنا. ابا پڑاخ کر کے ایک چماڑ لگا دیتے, وہ تجھے میں نے یہ عشق معاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ, اس لیے نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ایک نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں, تو ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی اگر ہو گئی ہے, پاگل نہیں بھی ہوئی, تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو. عقل مند باپ یہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے اولادوں کو, یہاں جو والدین بیٹھے, اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں. بے شک براہ راست کرتے ہوئے شرم آ رہی تو کسی پرچہ لکھ کے ابا کی تکیے کے نیچے لکھ دیں, ابا سیٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں, میری شادی کرا دو. اور نام نہ لکھو اپنا, ابا خود ہی, ابا کو سب کا پتا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ, اس سے بغاوت پھیلتی ہے, کیونکہ جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے, وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر ابا غیرت دکھائیں, بولا بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی, یہ ہماری بہو بنانے کے قابل, یہ ہماری پرمپرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. تو اب کیا ہے, میں نے اس سے, اب وہ کیا نا رونے لگا. بس یہ بیان, یہ کس واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ رونے لگا, کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے. مجھے پھر آیا غصہ, میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کرو, ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا, دل زخمی ہے آپ کا,
یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے, انسان ہے ہو جاتا ہے تو نکاح کا راستہ ہے, نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے, یہ سچی مچی نہیں کرو. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ کو؟ ماں ناراض ہوتی ہے, کبھی بات چیت چھوڑ دے تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی, کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا, آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں, ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو, فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا, پیسے دو, تنخواہ دو, نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے, ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی, کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے, اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی. اس پہ رونا نہیں آئے گا, اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیول لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقوہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے, بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, پھر دیکھوں گا, پھر کہے گا دل کہہ رہے ہیں مجھ سے سب جان چھڑا دو خدا کے لیے, پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی, وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں, شکلوں پہ. اخلاق واخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں, دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل, صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا, فوراً بھاگ جائیں گے اس کی طرف. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.